باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، پیغام رمضان خصوصی سحری ٹرانسمیشن اقرا ٹی وی کے ناظرین کے لیے جناب یہ خصوصی پیغام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ سحری کی نشریات ہیں، آپ کے پسندیدہ اسکالرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں، بہت ہی پیارا آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ جب مومنین کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے استعانت طلب کرو، مدد چاہو۔ تو مومنین کے اوصاف میں، مومنین کی جو کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس میں صبر کا ہونا اور اس میں ان کا نمازوں کا عادی ہونا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے اپنی کتاب بلاغت کی وساطت سے۔ آج ہم نماز، دین اسلام کی جو عالیشان عمارت ہے، وہ جن 5 ارکان پہ قائم ہے جناب، ان میں سے اہم ترین رکن ہے، اور آج ہم نماز کے تعلق سے بات کریں گے۔ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مومن کی معراج ہے، جو دین کا ستون ہے۔ بس اتنا ہی ہم اپنے اسکالرز کا تعارف کرواتے ہیں اور ان سے نماز کی فرضیت، اہمیت، فضیلت، حکمتوں کے تعلق سے، فوائد کے تعلق سے کلام ہوگا۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ حافظہ ہیں، قاریہ ہیں اور اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، محترمہ جیحان شاہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو جزاک اللہ خیر۔ اقرا ٹی وی کی جانب سے۔ جناب، آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ با کمال اسکالر ہیں، بے مثال اسکالر ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انور کو بھی ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ سلامت رہیے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گی کہ آیات ربانی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کی یعنی یہاں پہ اشارہ دیا گیا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لے کر آتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تمہارے پاس وہ کتاب آ چکی ہے، اس کو تم تلاوت کرتے ہو، پھر بھی بھول جاتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں آتی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت لو، مدد لو صبر سے، نماز سے۔ صبر کی اس میں 2 معانی ہیں۔ صبر جو ہے وہ اس میں روزے کو بھی کہا گیا ہے۔ روزہ بہت ساری وجوہات کے بنا پر اس کو صبر کہا گیا ہے، اور صبر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی صفت ہے مومن کی۔
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس میں بہت بڑی بہت عظیم بات ہے یہ چیز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا اور عظیم عمل ہے سوائے ان کے لیے جو کہ خشوع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی رکھتے ہیں۔ یہ کس طرح سے اس کو تھوڑا سا میں بیان کر دیتی ہوں۔ مطلب یہ کہ صبر اور نماز جو ہے وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی رکھتے ہیں نا، ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے، ان کے لیے بڑی بات کہی گئی ہے جو کہ خشوع اور خضوع نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نماز کی فرضیت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے کلام کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور اقرا ٹی وی کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم اگر اس کے پس منظر کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے رویوں کی باعث بہت زیادہ افسردہ ہیں، بہت زیادہ غمگین ہیں۔ ام ہانی کے گھر پہ جا کر قیام کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو نیند آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام ان کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے محبوب سے دیکھیں یہاں پہ کہ یہ پورا آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ چیز کہ یہ کس طرح سے نماز کی اہمیت، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں اپنے پاس ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، ان کو ایک بہت عظیم تحفہ عطا کرنے کے لیے۔ پھر وہ جاتے ہیں معراج پر، اور وہاں پر جتنی بھی عبادات، جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے مسلمانوں کے لیے، وہ سارے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ زمین پر بھیجے گئے۔ لیکن نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر عطا فرمایا، اس کی عرش پر بلا کر عطا فرمایا، اور اس کی التحیات جو ہے کہ روبرو جب ملاقات ہو رہی ہے تو پھر وہ التحیات کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرۃ عین لی کہ یہ ٹھنڈک کیوں ہے، نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کس طرح سے کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ اس کو بھی لکھ دیا گیا، جیسے کہ ہم نے پہلے روزے کے لیے بھی بولا تھا کہ اس کو لکھ دیا گیا ہے، نماز کو بھی اسی طرح سے لکھ دیا گیا۔ بہت ساری آیات مبارکہ میں اگر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مقرون کیا گیا ہے، نماز کی فرضیت پہلے ہے، نماز کی فرضیت پہلے ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا مومن سے، یہ وہ چیز ہے، اس کی آپ اہمیت اس طرح سے دیکھیں کہ حدیث شریف میں آ رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح سے اس کی مشابہت ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہ رہی ہے اور وہ ہر 5 دن میں 5 مرتبہ اس سے جا کے غسل کرتا ہے، تو وہ کتنا پاک صاف ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی خرابی، کوئی غلاظت، کوئی ایسی چیز ناپاکی نہیں رہے گی، تو اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے نماز، پیوریفائی کرتی ہے، ہم نے کہا کہ روزہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بہترین، بالکل روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بالکل۔ اور اس طرح سے اس کی اہمیت بھی آ جاتی ہے کہ یہ ایک نماز دوسری نماز کے بیچ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ جمعہ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو جو رات کے اندھیرے میں نکل کر مساجد کی طرف جاتے ہیں، ان کو اس وقت کے لیے حشر کے میدان کا جو اندھیرا ہوگا اور قبر کا اندھیرا بھی اس میں آ جاتا ہے، کہ ان لوگوں کو اس کی بشارت دے دو کہ ان کو اس وقت ایک مکمل نور عطا فرمائے جائے گا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہمیں یہاں سے مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، یہ معراج کے موقع پہ عرش پہ بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ عطا کیا، اور بروز حشر اس کا جو حساب ہے جناب وہ بھی سب سے پہلے لیا جائے گا، تو اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جناب ہمیں تیاری بھی کرنی ہے اور اہتمام کرنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ مزید بات ہوگی، اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ